ناول شروع کرتے ہیں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں حیران ہوں کہ آخر تم تھی کہاں۔ پہلے کی بات تو اور تھی، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا یار۔ کب مکمل ہوگی تمہاری ڈگری؟ ریان کی آواز میں بوجھل پن تھا۔ فون کان سے لگائے لالہ رخ گھبرا سی گئی۔ چند ہی دن پہلے تو ان دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا۔ تایا کا یہ بیٹا جو ابھی مہینہ بھر پہلے لندن سے واپس آیا تھا، اسے ایک تقریب میں دیکھتے ہی اس پر مر مٹا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ لالہ رخ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ پورے خاندان میں اس جیسا حسین اور کوئی نہیں تھا۔ یہ بات اسے وقتاً فوقتاً ہر کوئی بتاتا رہتا تھا۔ ایسے میں جب ریان جیسے خوبرو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کا رشتہ اس کے لیے آیا تو وہ بے اختیاری خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی۔ اس وقت بھی وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ریان کی شدتیں لٹاتی ہوئی باتیں سن رہی تھی، اور ریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حویلی کے در و دیوار کو توڑ کر کئی کلومیٹرز کا فاصلہ طے کر کے شہر میں واقع ان کی کوٹھی تک جا پہنچے اور لالہ رخ کو وہاں سے اٹھا لائے۔ اچھا اب میں فون بند کرتی ہوں، نماز پڑھنے کا وقت ہو رہا ہے، بامشکل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے لالہ رخ نے کہا۔ دوسری جانب ریان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا تھا۔ او خدایا، تمہاری یہی ادائیں تو مجھے مار ڈالیں گی، لیکن کوئی بات نہیں، رخصتی نہیں تو کیا ہوا، میں تمہیں اپنی محبت کا ثبوت ضرور دوں گا۔ 1 ہفتے بعد ہمارا نکاح ہے، شاہ فیصل مسجد میں۔ اتنے شاندار طریقے سے نکاح کروں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ ریان اپنی محبت کو کیسے اپناتا ہے۔ اس کے لہجے میں استحقاق تھا۔ لالہ رخ دنگ سی رہ گئی۔ آج اس کے گھر والے بھی تو نکاح کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ ریان اسے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ یاد رکھنا لالہ رخ، تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ریان کا لہجہ زو معنی سا ہو گیا تھا۔ لالہ رخ پوری طرح سے گھبرا گئی اور عین اسی لمحے ریان کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ عالم خان تھا، اس کا چھوٹا بھائی۔ اس کے چہرے پر ریان کا آخری جملہ سنتے ہی ایک سایہ سا لہرا گیا تھا۔ ریان نے چونک کر عالم خان کی طرف دیکھا۔ لالہ رخ گھبرا کر فون کاٹ چکی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ ارے آؤ نا لالہ کی جان، کہاں گم رہتے ہو یار؟ میرے نکاح کی تیاریاں کرنی ہیں اور تم ہاتھ ہی نہیں آتے۔ ریان نے پیار سے عالم کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ اپنا یہ چھوٹا بھائی اسے جی جان سے پیارا تھا۔ عالم نے شکست خوردہ سے نظر اٹھا کر ریان کو دیکھا۔ وہ کس قدر خوش قسمت تھا، جس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پوری زندگی مناسب وقت کا انتظار کیا تھا، وہ ریان بھائی نے لندن سے آتے ہی حاصل کر لی تھی۔ اس کے ذہن میں لالہ رخ کا خوبصورت چہرہ لہرایا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے دل کی بات دل میں ہی چھپا لی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے لالہ رخ کو کس طرح ریان کا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہ بس عالم خان ہی جانتا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے لب نہیں کھولے گا۔ وہی پوچھنے آیا ہوں ریحان لالا، اماں جان آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ عالم کی بات پر ریان گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ او ہو، انہوں نے مجھے واقعی پیغام بھیجا تھا، میں تو بھول ہی گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بھائی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ پہنچے تھے۔ اماں جان دونوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیں۔ وہ جہت میں وہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ریان ماں کے سامنے جا کر بیٹھا تو چونک سا گیا۔ کیا بات ہے اماں جان، آپ کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہیں؟ سماں بیگم نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ وہ واقعی کچھ پریشان تھی۔ ریان، نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ حویلی ہماری اس قدر شاندار تو ہے، تمہیں شہر جا کر نکاح کرنے کی آخر کیا ضرورت؟ ہم بلا وجہ لوگوں کی نظروں میں آئیں گے، نظر بد بھی لگ جاتی ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ سماں بیگم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریان ایک زوردار کہکہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ارے اماں جان، یہ نظر بد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی اس حویلی کے دقیانوسی ملے۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نکاح ہے، لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہماری کیا شان و شوکت ہے۔ میں لالہ رخ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اور میں چچا جان کی فیملی کو اس محبت کا ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ شاہ فیصل مسجد میں نکاح ہوگا، بڑے بڑے
فوٹوگرافرز آئیں گے، شاندار تقریب ہوگی، خاندان کے تمام افراد دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ریان کی آواز میں اپنی حیثیت کا غرور جھلک رہا تھا۔ سماپ بیگم خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ عالم نے بھی ایک نظر ریان کو دیکھا تھا، خود وہ بھی اس قدر شور شرابے والا نکاح نہیں چاہتا تھا۔ رخصتی ہوتی تو اور بات تھی، مگر ریان ہمیشہ سے ہی اپنی منمانی کرتا آیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنی بات منوا لی۔ ہفتے کا وقت بے حد کم تھا، مگر کسی نہ کسی طرح سارے انتظامات ہو ہی گئے۔ جس نے بھی سنا حویلی سے اتنی دور اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد کے اندر ریان اور لالہ رخ کا نکاح ہے، وہ دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ جاتا۔ آخرکار نکاح کا روز بھی آ پہنچا۔ گاڑیوں کی ایک طویل قطار دن کے وقت شاہ فیصل مسجد میں پہنچی۔ ریحان نے پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی، مسجد خالی تھی۔ اس روز وہاں صرف ان کی نکاح کی تقریب ہی ہونا تھی۔ پھولوں سے لدے ہوئے پردے کے ایک طرف ریان بیٹھا تھا اور دوسری طرف سجی سوری لالہ رخ کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ سنہری رنگوں کے کامدار لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ ریان کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر درمیان میں پردہ حائل تھا۔ عالم خان کے دل کی دنیا عجیب ہو رہی تھی۔ سامنے اس کی بچپن کی محبت اس کے بھائی کی ہونے والی تھی۔ وہ چپکے سے منظر سے غائب ہونا چاہا، لیکن تبھی ریان نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں بیٹھو یار، میری اب پہلی دفعہ نکاح ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں۔ ریان کی آواز پر عالم مسکرا دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب ایجاب و قبول کی رسومات ادا کر رہے تھے۔ ریان نے قبول ہے کہا تو مولوی صاحب نے وہی سوال لالہ رخ سے دہرا دیا۔ اس کی خوبصورت آواز سنائی دی تو ریان اپنا دل پکڑ کر رہ گیا اور عالم نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ نکاح کی تقریب مکمل ہو چکی تھی۔ لالہ رخ کو لا کر ریان کے برابر بٹھایا تو وہ جیسے جذبات کی شدت سے بے قابو ہونے لگا۔ وہ لگ ہی اس قدر خوبصورت رہی تھی۔ ریان نے نکاح کے فوراً بعد ہی لالہ رخ کو 20 تولے سونا تحفتاً پیش کیا تھا۔ جس نے بھی دیکھا اس نے دانتوں تلے انگلیاں داب لی تھی۔ سبھی دنگ تھے۔ لالہ رخ کی فیملی حیثیت میں کسی سے کمتر نہ ہونے کے باوجود یہ سب دیکھ کر متاثر ہو رہی تھی۔ سبھی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ریان لالہ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ جذبے لٹاتی نگاہوں سے لالہ رخ کی جانب دیکھتے ہوئے ریان نے اپنی جیب سے نکاح کی انگوٹھی نکال لی اور لالہ رخ کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ اچھی خاصی مالیت کی انگوٹھی تھی۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ ان کی تصویریں اتار رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے چاند اور سورج کو مات دے رہے تھے، مگر وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ سامنے کھڑے سینکڑوں افراد میں بہت سی نظریں ایسی تھیں جن میں صرف اور صرف حسد تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے۔ مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا تھا۔ کئی ڈشز تھیں۔ ریان نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا تھا۔ سماپ بیگم کا دل ہول رہا تھا۔ وہ مسلسل ہاتھ میں موجود تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں آج کیوں صبح سے ان کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل بے چین تھیں۔ ریان کے چہرے پر پہلی خوشی دیکھ کر وہ خوش تو ہو رہی تھیں، مگر نہ جانے کیوں انہیں کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ تقریب مکمل ہوتے ہوتے رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ سماپ بیگم بے چین سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس کرو ریان، اب ہمیں گھروں کی جانب نکلنا چاہیے۔ رات زیادہ ہو گئی ہے اور سفر بھی لمبا ہے۔ ماں کی بات پر ریان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہمان رخصت ہونے لگے تھے۔ لالہ رخ کے گھر والے اسے لے جانے کے لیے آگے بڑھے اور تبھی ریان نے لالہ رخ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گویا کرنٹ کھا کر پلٹی۔ کہاں جا رہی ہو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ ریان نے معنی خیزی سی آواز میں کہا تو لالہ رخ کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ اس کے ماں باپ سامنے سے آ رہے تھے۔ اجازت دو بیٹا ریان، اب ہم اپنی گڑیا کو اپنے گھر لے جائیں۔ 1 سال بعد تم رخصتی کروا کر اس امانت کو اپنے گھر لے جانا، چچا جان نے کہا تو ریان نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اب آپ لوگ نہیں، لالہ رخ کو شہر چھوڑنے میں خود جاؤں گا۔ ریان کی بات پر سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ عالم خان نے بھی بے اختیار اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سماپ بیگم پریشان سی ہو کر آگے بڑھی۔ کیا کہہ رہے ہو ریان؟ ہمارا راستہ الگ ہے اور انہوں نے دوسری جانب
جانا ہے، تم کیسے لالا رخ کو چھوڑنے جا سکتے ہو؟ ماں کی بات پر ریان مسکرا دیا۔ سبھی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سماپ بیگم جانتی تھی ریان نے جو بات منہ سے نکال دی ہے وہ اسے پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، اور یہی ہوا تھا۔ ریان نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ حویلی میں جتنے افراد نے واپس جانا ہے وہ سب ایک دوسرا راستہ اختیار کریں، جہاں سے ہوتے ہوئے وہ پہلے لالا رخ کو شہر اس کے گھر چھوڑے گا اور اس کے بعد وہ لوگ حویلی جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سماپ بیگم نے حامی بھر لی تھی۔ وہ بیٹے کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان کی بات مان لی گئی تھی۔ لالا رخ کے گھر سے بھی کئی مہمان آئے تھے جنہوں نے واپس کوٹھی جانا تھا۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار پھر سے واپسی کے لیے تیار ہو گئی۔ کئی مسافر گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ دو بڑی بڑی کوچز بھی مہمانوں سے بھر گئی تھیں۔ ریان نے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کا دروازہ لالا رخ کے لیے کھول دیا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے ریان نے اسے خود لے جانے کی بات کیوں کی تھی۔ وہ خواہ مخواہ ہی مغرور ہوئی جا رہی تھی۔ ریان کی محبت دیکھ کر سب اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر ریان اندر آ کر بیٹھا۔ ان کی گاڑی سب سے آگے تھی، باقی تمام مسافر پیچھے تھے۔ ان کے چلنے میں ابھی وقت تھا۔ ریان نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی سب لوگ آتے رہیں گے، ہمیں تو اپنا سفر انجوائے کرنا چاہیے۔ بس اسی مختصر سے وقت کے لیے تو تم میرے ساتھ ہو، پھر گھر چلی جاؤ گے۔ ریحان نے گہری نظروں سے لالا رخ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ ریان گاڑی چلاتے ہوئے کافی آگے نکل چکا تھا۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ کھڑے عالم خان نے پریشانی کے عالم میں آگے دیکھا۔ رات گہری ہو رہی تھی مگر ریان کو سمجھانا بے سود تھا۔ اندھیری سڑکوں پر ریان اور لالا رخ کی گاڑی دوڑی جا رہی تھی۔ ریان آج اس سے ساری باتیں کر لینا چاہتا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالے وہ بائیں ہاتھ سے مسلسل لالا رخ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ کیا کہتی ہو لالا رخ؟ ایک چھوٹی سی گستاخی کر لوں؟ ریان نے لالا رخ کی طرف مڑ کر کہا۔ وہ بے طرح سے گھبرا گئی۔ ریان نے اس کی گھبراہٹ کو خوب انجوائے کیا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے کہہ نکلا، لیکن اگلے ہی پل بے اختیار اس کا پیر بریک پر جا پڑا اور گاڑی کے عین سامنے تاریک سڑک کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ گزرنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ریان کے چہرے پر بھی پریشانی پھیل گئی۔ ساتھ بیٹھی ہوئی لالا رخ بھی گھبرا سی گئی تھی۔ یہ پتھر کیسے ہیں؟ آتے وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا، لالا رخ نے کہا تو ریان اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ بڑے بڑے وزنی پتھر تھے، یوں لگتا تھا کسی نے جان بوجھ کر سڑک کے درمیان میں رکھ کر راستے کو بند کیا ہے۔ ریان جیب سے موبائل نکال کر عالم کو فون کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسی لمحے اسے لالا رخ کی گھٹی گھٹی سی چیخ سنائی دی۔ ریان نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دو لہیم شہیم افراد جنہوں نے کپڑے سے اپنے چہرے کو لپیٹ رکھا تھا، وہ گھسیٹتے ہوئے لالا رخ کو گاڑی سے باہر نکال رہے تھے۔ ان کے ہتھیار ان کے کندھوں پر جھول رہے تھے۔ لالا رخ کی نظر ریان پر پڑی تو وہ زور سے چیخی، ریان بچاؤ! ریان پاگلوں کی طرح لالا رخ کی طرف لپکا اور عین اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اسے دبوچ لیا۔ ریان پھڑپڑا کر رہ گیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر اسے پکڑنے والا شخص جاندار تھا۔ اچانک ریان کو اپنے سر کے پچھلے حصے میں ایک زوردار ٹھوکر لگنے کا احساس ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کسی مضبوط چیز سے ریان کے سر پر وار کیا تھا۔ ریان کی آنکھوں کے آگے تاریکی سی چھانے لگی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، لالا رخ! وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا جہاں دو ڈاکو لالا رخ کو گھسیٹتے ہوئے اب روڈ سے نیچے کچے میں اتار رہے تھے۔ لالا رخ چلا رہی تھی، مچل رہی تھی، ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر مردانہ گرفت مضبوط تھی۔ لالا رخ کا نازک وجود زخمی ہونے لگا۔
دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر ڈھلک کر نیچے گر چکا تھا۔ گلے میں سونے کا وزنی ہار تھا جسے دیکھتے ہی ایک ڈاکو کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لالا رخ کی گردن سے کھینچ لیا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں سارا سونا خود تمہیں دے دوں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ لالا رخ سسکتے ہوئے ان کی منت سماجت کر رہی تھی۔ ایک ڈاکو جس نے لالا رخ کو دبوچ رکھا تھا، اس نے دوسرے کی جانب دیکھا۔ چھوڑ دیں گے یار، جب کہہ رہی ہے کہ سونا خود ہی دے رہی ہے تو ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علاقائی لب و لہجے میں بولتے ہوئے دونوں نے ایک زوردار کہکہ لگایا تھا۔ لالا رخ کو چھوڑ دیا گیا تھا، وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے خوفزدہ نظر دور پڑے ریان پر ڈالی جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے سینے پر پیر رکھے ایک ڈاکو کھڑا محفوظ ہوتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لالا رخ نے کانپتے ہاتھوں سے گلے میں پہنا ہار اتارا، کانوں میں پہنے ہوئے آویزے اتار کر ڈاکو کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے، اور تبھی ڈاکو کی نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر پڑی۔ یہ انگوٹھی بھی اتارو۔ لالا رخ کپکپا کر رہ گئی۔ اس کی نگاہ اپنی حنائی انگلی میں موجود اس انگوٹھی پر پڑی جو ریان نے کس قدر چاہت سے اس کے لیے بنوائی تھی۔ یہ میری نکاح کی انگوٹھی ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے کوشش کی اور اگلے ہی پل پیچھے کھڑے ڈاکو نے اسے ایک دفعہ پھر دبوچ لیا۔ خود اتارتی ہے یا ہم لوگ اتاریں، مگر پھر ہم لوگ انگوٹھی کے ساتھ کچھ اور بھی اتار دیں گے، ڈاکو نے معنی خیز انداز میں کہا اور ایک دفعہ پھر زوردار کہکہ لگا کر لالا رخ سر تا پیر تک لرز گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار کر ان کے حوالے کی۔ اس کی سانس سینے میں ہی گھٹ رہی تھی۔ ڈاکوؤں کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے زور لگا کے خود کو چھڑانا چاہا مگر بے سود تھا۔ رات کی تاریکی میں دور تر سڑک پر سناٹے اور ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ریان نے بند ہوتی آنکھوں سے لالا رخ کو ان دونوں کے چنگل میں دیکھا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی اور ایک زوردار ٹھوکر اپنے پاس کھڑے ہوئے ڈاکو کی ٹانگ پر ماری۔ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ ریان اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر شاید ڈاکو کو شدید طیش آ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بندوق ریان کی طرف سیدھی کی اور اگلے ہی پل ریان کو اپنی غلطی کی سزا مل چکی تھی۔ بے در پہ کئی فائر ہوئے تھے۔ ریان کسی بے جان لاش کی طرح گرتا چلا گیا۔ اس کے آس پاس خون کا تیلاب سا بننے لگا تھا۔ لالا رخ کی چیخیں تاریکی کو چیر رہی تھیں۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ریان کے لبوں سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ لالا رخ کا نام ہی تھا۔ رات بھیگتی رہی۔ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں میں سب سے آگے والی گاڑی میں عالم خان اور سیما بیگم بیٹھی تھیں جن کا دل مسلسل ہول رہا تھا۔ جلدی چلاؤ عالم خان، ریان کی گاڑی بہت آگے نکل گئی ہے۔ نامعلوم کیوں مجھے بہت عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمیں رات کے وقت سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیما بیگم نے عالم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ گاڑی کی رفتار مناسب تھی۔ اچانک ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عالم خان کے پاؤں پر بریک پر جا پڑے۔ وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ سامنے سڑک کے بیچوں بیچ ریان کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے دونوں دروازے کھلے تھے اور دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اندر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں ہے۔ عالم خان کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سیما بیگم بھی پریشان ہو اٹھی تھی۔ پیچھے موجود ساری گاڑیاں ہی رک گئی تھیں۔ عالم خان بےتابی کے عالم میں گاڑی سے اتر کر نیچے آیا۔ اس کے پیچھے سیما بیگم بھی تھیں۔ رفتہ رفتہ ہر گاڑی سے اتر کر تمام مہمان دوڑ دوڑ کر آگے آنا شروع ہو گئے تھے۔ عالم خان بھاگتے ہوئے ریان کی گاڑی تک پہنچا اور اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی ریان کی بے جان لاش زمین پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کے ارد گرد سرخ رنگ کا ایک تیلاب سا بنا ہوا تھا۔ پاس ہی لالا رخ بیٹھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ ندارت تھا، صرف لباس تھا جو جگہ جگہ سے نوچا کھسوٹا گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ رو رو کر اس کا کاجل پھیل چکا تھا، بال الجھے ہوئے تھے اور زیور کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ سر تا پیر یہ اجڑی ہوئی بدنصیب لڑکی لگ رہی تھی۔
جب اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی بری طرح سے سسک رہی تھی۔ یا اللہ سماپ بیگم کے منہ سے نکلا اور وہ لڑکھڑا کر وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ جوان بیٹی کی لاش سامنے تھی، بہو اجڑی پجڑی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سماپ بیگم کے دل سے ایک زوردار ہائے نکل گئی۔ خود عالم خان کی بھی یہ حالت تھی، گویا کھاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ان کا گھرانہ لٹ چکا تھا۔ خوشیوں بھرے لمحات غم میں تبدیل ہو گئے تھے۔ سارے مسافر ان کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جو بھی دیکھتا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ چاروں طرف ایک کہرام سا مچ گیا تھا۔ لالا روک کے والدین بھی پہنچ گئے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد ہی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے لیے صدمہ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ لالا رخ کی ماں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ سب پوچھ رہے تھے یہاں کیا ہوا تھا، ریان کو کس نے مارا، لالا رخ کا زیور کہاں گیا، مگر لالا رخ میں ہمت ہوتی تو سب بتاتی۔ رو رو کر اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ وہ شدید خوفزدہ لگ رہی تھی، لرزتے کانپتے۔ اس نے صرف اتنا ہی بتایا کہ ڈاکو نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا اور وہ اس کا سارا زیور لوٹ کر لے گئے ہیں۔ ریان نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے گولی مار دی۔ سماپ بیگم پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جوان بیٹا مرا تھا۔ خود عالم خان کبھی ماں کو سنبھالتا تو کبھی روتی بلکتی لالا رخ کو دیکھتا۔ سڑک کے بیچوں بیچ اتنے افراد کا کھڑے ہونا بھی مناسب نہیں تھا۔ خود پر برداشت کے بند باندھتے ہوئے عالم خان نے ماں سے کہا، خود کو سنبھالیے اماں جان، ہمیں حویلی واپس لوٹنا پڑے گا، بھائی کی لاش کو یہاں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتے۔ سماپ بیگم بھی بہادر عورت تھی۔ بری طرح سے روتے ہوئے انہوں نے اپنے کانپتے دل کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی ان کے کان میں دو عورتوں کی آواز پڑی۔ وہ مہمان عورتیں تھیں جو سرگوشی کے سے انداز میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھیں، اللہ توبہ، کیسی منحوس لڑکی ہے، ابھی زندگی میں آئی نہیں اور ان کے جوان بیٹے کو کھا گئی۔ شکل تو دیکھو کتنی معصوم ہے، اور ہے پوری ڈائن۔ دوسری عورت بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ سبھی مشکوک نگاہوں سے لالا رخ کو دیکھ رہے تھے، جو روتے بلکتے ہوئے ماں کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ سماپ بیگم نے ایک زخمی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر ان دو عورتوں کی جانب دیکھا۔ اگرچہ ان کا غم پہاڑ جیسا تھا، مگر وہ نمازی خاتون تھی، ان سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ شرم کرو رخسانہ، اس میں بھلا لالا رخ کا کیا قصور ہے، یہ قسمت کا لکھا تھا جو آج ہونا ہی تھا۔ اور ویسے بھی میں ریان کو کئی روز سے منع کر رہی تھی کہ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس قدر شور شرابہ کر کے ہم نے یہ نکاح کیا ہے، لازمی بات ہے کہ اسے نظر بد ہی لگی ہے۔ سماپ بیگم بامشکل اتنا ہی کہہ سکی۔ سامنے موجود عورتوں نے منہ بنانا شروع کر دیے تھے۔ نظر؟ ارے کاہے کی نظر بد؟ نظر بد صرف تمہارے بیٹے کو ہی لگنی تھی؟ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی تو ٹھیک ٹھاک ہے، صرف اس کا زیور ہی لوٹا ہے نا۔ تم بلا وجہ اس کی پردہ پوشی مت کرو۔ خاتون کی بات پر سماپ بیگم کو سخت غصہ آ گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، اس کے بارے میں کوئی کچھ مت بولے۔ اس پر پہاڑ ٹوٹا ہے، جس طرح میں غمزدہ ہوں بالکل اسی طرح وہ بھی ہے۔ نظر بد حقیقت ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی، ریان نظر بد کا ہی شکار ہوا ہے، اور میں اب اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں سنوں۔ سماپ بیگم کی آواز میں سختی اتر آئی تھی اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے صبر مانگ رہی تھی، جس نے اتنا پہاڑ جیسا غم ان کے بوڑھے دل پر اتار دیا تھا۔ ریان کی لاش کو عالم خان نے کئی لڑکوں کی مدد سے گاڑی کے پچھلے حصے میں احتیاط سے رکھ دیا تھا۔ اس کی گاڑی اب کوئی اور ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگلے موڑ سے واپس مڑتے ہوئے تمام گاڑیاں واپس حویلی کی جانب رواں دواں ہو گئی تھیں۔ لالا رخ نے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ فی الحال ماحول اتنا سخت پریشانی والا تھا کہ چچا جان کی فیملی نے بھی حویلی آنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ خود عالم خان کی آنکھیں بار بار پانیوں سے بھیگ جاتی تھی، مگر بیک ویو مرر میں نظر آتی، ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی۔ لالا رخ کو دیکھ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔
صبح کے قریب ریحان کی لاش لیے وہ سب حویلی واپس پہنچ گئے۔ جو شہنائیوں میں رخصت ہوا تھا وہ آہو بکا میں واپس آ رہا تھا۔ پورے گاؤں کو علم ہو گیا تھا کہ ریحان خان کی موت ہو گئی ہے۔ حویلی میں کہرام سا مچا ہوا تھا۔ سماع بیگم بار بار ہوش و حواس سے بیگانی ہو جاتی تھی مگر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوپہر کے قریب ریحان خان کو دفنا دیا گیا۔ بہت ہی سبز قدم ہے یہ لڑکی، اور سماع بیگم اسے اٹھا کر پھر سے اس حویلی میں لے آئی ہیں۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہاں سے ہی اس کے والدین کے ساتھ اسے رخصت کر دیتی۔ جوان بیٹے کو کھا گئی، نہ جانے اور کتنا نقصان کرے گی۔ لالہ رخ کے عین پیچھے بیٹھی ہوئی چند عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور تبھی سماع بیگم بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی۔ کچھ خوف خدا کرو تم لوگ، اگر میرا جوان بیٹا مرا ہے تو اس کا بھی شوہر مرا ہے، وہ نکاح کے فوراً بعد بیوہ ہو گئی ہے، اس کے حال پر رحم کرو۔ لالہ رخ کے بارے میں اگر آئندہ کسی نے ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سماع بیگم کی آواز سخت تھی۔ گاؤں کی عورتیں اٹھ اٹھ کر جانے لگیں۔ آخرکار بڑے کمرے کے اندر صرف لالہ رخ اور اس کے والدین رہ گئے۔ سماع بیگم صوفے پر تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی۔ تبھی عالم خان اندر داخل ہوا۔ لالہ رخ کو دیکھتے ہی اس نے نظریں چرائیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ عدت میں ہے۔ اجازت دیجیے بہن، ہم لالہ رخ کو لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہاں رہ سکے، اور ویسے بھی اب ریحان تو رہا نہیں، اس کا اب یہاں سے کیا تعلق ہے؟ چچا جان گلوگیر آواز میں کہہ رہے تھے۔ سماع بیگم اچانک چونک سی گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو سرفراز؟ یہاں اس کا کیوں کوئی نہیں ہے؟ یہ میری بیٹی جیسی ہے، ریحان کی آخری نشانی ہے، وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ یہ میری آنکھوں کے آگے رہے گی تو میرے دل کو ٹھنڈک رہے گی، اور ویسے بھی اس نے ابھی اپنی عدت پوری کرنی ہے۔ اگر لالہ رخ چاہے تو عدت کے دن یہ میری حویلی میں پورے کر لے، تب تک میرے دل کو بھی صبر آ جائے گا۔ بات کے اختتام پر سماع بیگم کی آواز ایک دفعہ پھر بھیگ گئی۔ چچا جان نے چونک کر اپنی بیٹی لالہ رخ کی جانب دیکھا تھا، جو صدمے سے نڈھال تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بھی حویلی میں وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اسے ریحان کا کمرہ دے دیا گیا، خوشبوؤں سے معطر وہ کمرہ جس کا مالک اس دنیا میں رہا ہی نہیں تھا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی لالہ رخ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دن گزرنے لگے۔ صبح تک تقریباً سبھی مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ لالہ رخ کمرے سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ اس نے بڑی سی سفید چادر میں خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس کا حسن سوگواری میں ڈھل کر مزید قیامت ڈھانے لگا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ زمینوں کے تمام معاملات پہلے بھی عالم خان ہی دیکھا کرتا تھا، مگر اب دل کچھ بوجھل رہنے لگا تھا۔ اس روز بھی جب وہ رات کی تاریکی پھیلنے کے بعد حویلی میں آیا تو تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ کچن میں ہوتی آہٹ سے اسے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی ہے۔ بھوک تو لگ رہی تھی، اس لیے وہ کچن میں چلا آیا، مگر کچن کے دروازے پر ہی اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ سامنے لالہ رخ کھڑی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں بندھی بالوں کی چٹیاں میں سے کئی لٹیں نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ سیاہ رنگ کے لباس میں اس کی گلابی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ پریشان نظروں سے مختلف کیبنٹ کھول کھول کر شاید کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم خان کی نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ اسے اس کا ایک ایک نقش ازبر تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک سوائے لالہ رخ کے اس نے کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا، مگر یہ قسمت کا نہ جانے کیسا امتحان تھا کہ اس نے اسی لڑکی کو پہلے اپنے بھائی کی بیوی بنتے اور پھر اس کی عدت گزارتے دیکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عالم خان کی نرم آواز پر وہ اچھل کر پلٹی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی چادر سر پر جمائی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پریشانی سی تھی۔ وہ میں چائے بنانے لگی تھی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، مگر مجھے پتی نہیں مل رہی۔ ملازمہ سونے جا چکی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کسی کو جگاؤں۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے لالہ رخ نے جواب دیا۔ عالم خان دھیرے سے آگے بڑھا اور اس نے ایک کیبنٹ کھول کر چائے کی پتی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔
ملازمہ کی عادت ہے، ڈبہ کوئی اور ہوتا ہے اور اندر سامان کوئی اور۔ ابھی بھی دیکھو آئس کریم کے ڈبے میں چائے کی پتی رکھی ہے، عالم خان مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لالہ رخ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ عالم خان ٹھٹک سا گیا۔ وہ چائے بنانے کے لیے پتیلا رکھنے لگی۔ اب وہ ماچس تلاش کر رہی تھی، کچن سے ناآشنا تھی، اسی لیے اسے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے عالم خان کے دل میں کیا آئی، اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات وہیں کچن کی سلیب پر رکھے اور کہنے لگا، پیچھے ہٹو، چائے تمہیں میں بنا دیتا ہوں۔ آج میرے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھو، میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں۔ لالہ رخ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے میرے اچھے شیف ہونے پر؟ چائے کا پانی ڈالتے ہوئے عالم خان نے مصروف سے انداز میں اس سے پوچھا تو وہ چھپ کر مسکرا دی۔ نہیں نہیں، مجھے کیوں شک ہوگا؟ شاید اسے چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ عدت کے بعد کیا پھر سے اپنی تعلیم کو دوبارہ سے جاری رکھو گی؟ عالم خان کی بات پر لالہ رخ کے چہرے پر ایک تکلیف دہ تاثر ابھر کر رہ گیا۔ ہاں، کوشش تو کروں گی، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ لالہ رخ نے افسردگی سے جواب دیا۔ یوں ہی چائے بناتے ہوئے وہ دونوں چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتے رہے۔ عالم خان کو یوں لگ رہا تھا اس کے وجود کا ایک ادھورا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ لالہ رخ کے اپنے پاس موجودگی اس کی دھڑکن تیز کر رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا لالہ رخ عدت میں ہے۔ چائے بنا کر 2 مگوں میں ڈالتے ہوئے اس نے ایک مگ لالہ رخ کے حوالے کیا اور بولا، آ جاؤ، ٹیرس پر چل کر چائے پیتے ہیں، بہت اچھا موسم ہو رہا ہے۔ شاید لالہ رخ بھول گئی تھی کہ وہ عدت میں ہے، یا پھر وہ تنہا رہتے رہتے عاجز آ چکی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے لے کر ساتھ ساتھ چلتا ہوا ٹیرس تک آ گیا۔ باہر ہلکی ہلکی سی خنکی پھیل رہی تھی۔ لالہ رخ نے چادر کو خود پر پھیلا لیا۔ اس نے واقعی بہت اچھی چائے بنائی تھی۔ دونوں باتیں کرتے رہے، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ اچانک لالہ رخ چونک اٹھی۔ کافی رات ہو گئی ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے، عالم خان سے کہتے ہوئے وہ اچانک مڑ گئی تھی۔ عالم خان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر یوں جیسے اپنے دل کا چور پکڑے جانے پر شرمندہ سا ہو گیا۔ چند روز کے بعد کی بات ہے۔ عالم خان ایک جرگے کا فیصلہ کر کے گھر لوٹا۔ اسے سماع بیگم کی تلاش تھی۔ کچھ زمینیں جن کا مقدمہ عرصہ ہوا چل رہا تھا، آج ان کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ عالم خان بے حد خوش تھا اور ماں کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ اماں جان کہاں ہیں آپ؟ انہی کو آوازیں دیتا ہوا وہ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظر ریحان خان کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ چونک سا گیا کیونکہ دروازے کے اندر کا منظر دیکھنے میں کافی پریشان کن لگ رہا تھا۔ سامنے ہی لالہ رخ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی، مگر اس کی چال بے حد غیر متوازن تھی۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی زردی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اتنی پریشان دکھ رہی تھی کہ اس نے عالم خان کی اچھی خاصی اونچی آواز بھی نہیں سنی تھی، یا شاید وہ اپنے ہوش و آواز میں ہی نہیں تھی۔ عالم خان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوئی، پھر جیسے اس سے کھڑا نہ ہوا گیا اور بے ساختہ ہی وہ بیڈ کا سہارا لے کر اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اپنے سینے پر یوں ہاتھ رکھا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ دور سے دیکھنے پر بھی عالم خان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت شدید خراب ہو رہی ہے۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ٹھہر سا گیا۔ لالہ رخ عدت میں تھی اور اس وقت وہ اپنے کمرے کے اندر تھی۔ یوں اس طرح رات کے اس پہر اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں تھا۔ عالم خان ٹھہر سا گیا۔ اس نے اپنے قدم موڑنا چاہے، مگر نہ جانے کیوں اس کے قدموں نے اس کا ساتھ دینے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے اپنی گردن موڑی اور چند لمحے بعد دوبارہ پلٹ کر دیکھا۔ لالہ رخ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک قدم چل کر بیڈ کے نزدیک ہونا چاہا اور اگلے ہی پل جیسے اسے زوردار چکر آیا، وہ لڑکھڑا کر نیچے زمین پر گرتی چلی گئی۔ عالم خان بکھلا کر اندھا دھند اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی وہ زور سے چلایا، لالہ رخ، لالہ رخ!
کیا ہوا ہے تمہیں؟ عالم خان اس پر جھکا، وہ اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا اور تبھی لالا رخ نے آنکھیں کھول دیں۔ عالم خان نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، شاید اسے زور کا چکر آیا تھا۔ اس نے سہارا کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عالم خان نے اسے سہارا دے کر بیڈ کے اوپر بٹھا دیا۔ وہ ابھی تک اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کیا بات ہے لالا رخ، کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ تم اچھی خاصی بیمار ہو۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ رات ہو رہی ہے، اگر زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو پھر کون دیکھے گا تمہیں؟ عالم خان کے لہجے میں حد درجہ پریشانی تھی۔ لالا رخ نے چونک کر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ عالم خان نے اپنی نگاہ چرا لی تھی۔ اس کے لہجے میں جھلکتی بے تابی شاید لالا رخ نے محسوس کر لی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، شاید کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا، لالا رخ بولی تو اس کی آواز میں کھوکھلا پن تھا۔ عالم خان چند لمحوں تک خاموش رہا۔ صرف کمزوری کی وجہ سے اتنی زیادہ طبیعت خراب نہیں ہوتی، اور اگر کمزوری بھی ہے تو دوا لینے میں کیا حرج ہے؟ اب کی بار اس کی آواز میں ہلکا سا احتجاج تھا۔ اچانک ہی لالا رخ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں میں رات کے اس وقت آپ کے ساتھ دوا لینے نہیں جا سکتی؟ آپ میرے لیے نامحرم ہیں اور میں ریحان کی بیوہ ہوں، عدت میں ہوں۔ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے آپ کو اندازہ نہیں۔ جملے کے آخر میں اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ عالم خان دم بخود رہ گیا۔ بے تابی میں اس نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ وہ بیبی کاٹ رہی ہے۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، لالا رخ نے چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ عالم خان چند لمحوں سے اسے دیکھ کر اور پھر بے جان قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اپنے خیالوں میں گم چلتے ہوئے سیما بیگم کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچا تھا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ کیا بات ہے عالم خان، کافی دیر سے مجھے آوازیں دے رہے تھے؟ میں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے جواب نہیں دے سکی۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عالم خان کا ماتھا چومتے ہوئے اس سے پوچھا، مگر وہ اتنا پریشان نظر آ رہا تھا کہ وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سیما بیگم نے پوچھا تو عالم خان نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لالا رخ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اماں جان، میں نے اسے دوا کے لیے پوچھا مگر اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھنے میں وہ بہت زیادہ بیمار لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، عالم خان بجھے دل سے کہہ رہا تھا، یوں جیسے اس کا پسندیدہ کھلونا ٹوٹ رہا ہو۔ سیما بیگم نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تم نہیں جانتے عالم خان، ایک عورت کے لیے اس کا شوہر سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، اور لالا رخ کا شوہر تو اس کا سہارا بننے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے خوشیوں سے پہلے ہی غم دیکھ لیے، یہی دکھ تو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ شاید وہ اسی لیے دن بدن گھلتی جا رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ غم اسے اندر سے کھوکھلا نہ کر دے۔ سیما بیگم کی آواز میں دکھ تھا۔ انہیں لالا رخ اپنی بیٹیوں کی طرح پیاری تھی۔ عالم خان بے اختیار ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ تو اس پر ظلم ہے اماں جان، مجھ سے اس کا یہ دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ نہ جانے کیسے وہ ماں کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ گیا۔ سیما بیگم چند لمحے تک اسے دیکھتی رہیں۔ تو پھر اس کا غم دور کر دو عالم خان، اپنے بھائی کی جگہ لے لو، لالا رخ کے ساتھ نکاح کر لو۔ سیما بیگم کی آواز عالم خان پر گویا پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھا۔ کیا انہوں نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں جان؟ وہ بھائی کی بیوی ہے، میں اس سے شادی کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا تو سیما بیگم نے ایک گہری سانس لی۔ حقیقت کو قبول کرو عالم خان، ریحان اب واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ لالا رخ جوان ہے، اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ تمہارا اس کا جوڑ بالکل درست ہے، میں بھائی صاحب سے بات کر لوں گی۔
انہیں کوئی انکار نہیں ہوگا، تم انہیں اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ چند روز بعد جب لالہ رخ کی عدت ختم ہو جائے تو میں تمہارا اور اس کا نکاح کر دوں۔ بولو، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سماپ بیگم عالم خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ انکار کیسے کرتا؟ لمحوں میں ماں نے اس کی پوری کائنات اس کی جھولی میں ڈالنے کی بات کر دی تھی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بے اختیاری اس کا سر ہاں میں ہل گیا۔ سماپ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم میرے اچھے بیٹے ہو، ماں کی بات کو نہیں ٹالتے۔ عالم خان مسکراتے ہوئے ماں کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا بجھا ہوا دل اچانک ہی خوشگوار احساس میں ڈھل گیا تھا۔ اس نے ایک نظر لالہ رخ کے کمرے کی جانب ڈالی جس کا دروازہ بند تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا لالہ رخ جن کی تم حقدار ہو۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مسلسل وہ یہی سوچ رہا تھا۔ سسکتے ہوئے چند روز مزید گزر گئے۔ ہفتے بعد لالہ رخ کی عدت مکمل ہو چکی تھی۔ اس دوران عالم خان نے جتنی دفعہ بھی اسے دیکھا تھا وہ اسے زرد رنگت کے ساتھ بمشکل چلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اماں جان نے لالہ رخ کے والدین سے بات کر لی تھی اور ان دونوں کو عالم خان اور لالہ رخ کے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بلکہ وہ تو سماپ بیگم کے احسان مند ہو رہے تھے جنہوں نے لالہ رخ کو ایک بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ ان کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ عالم خان نہیں جانتا تھا کہ لالہ رخ اس بات پر خوش ہے یا نہیں۔ اس نے جتنی بار بھی اس کا سامنا کرنے کی کوشش کی کوئی نہ کوئی کام آڑے آ جاتا اور انہی کاموں کے بیچ اس کے نکاح کا دن آ پہنچا تھا۔ سرخ رنگ کے لباس میں لالہ رخ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی زرد رنگت اس کے اندرونی خدشات کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے عالم خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عالم خان دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں تمہارے سارے خدشات دور کر دوں گا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، شاید ریحان بھائی سے بھی زیادہ، اور اب تم میری محبتوں کی شدت کو دیکھ کر اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ دل ہی دل میں عہد کرتا ہوا عالم خان سب کی مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ شام کے سائے تاریکی میں ڈھلے تو تمام رسموں سے فارغ ہو کر عالم خان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ آج استحقاق سے لالہ رخ کو اپنی بیوی کا درجہ دے گا۔ مگر سامنے نظر ڈالتے ہی اچانک سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی بیڈ پر آڑی ترچھی سی لالہ رخ پڑی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ اپنے ہوش و آواز میں نہیں۔ عالم خان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لپک کر آگے بڑھا۔ اس نے لالہ رخ کو سہارا دے کر سیدھا کیا، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ لالہ رخ، ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عالم خان نے اس کا ماتھا چھوا تو اس کا ہاتھ گویا جل گیا تھا۔ لالہ کا جسم غیر معمولی حد تک تپ رہا تھا۔ عالم خان کو ایک لمحے میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اماں جان اندر آئیے۔ عالم خان نے الٹے قدموں باہر نکل کر ماں کو آواز دی تھی۔ وہ جو باہر خاندان کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اچانک سے چونک پڑیں۔ سبھی مہمان پریشان ہو اٹھے تھے۔ لالہ رخ کو کچھ ہو گیا ہے، آپ پلیز اس کے کپڑے بدل دیجیے تاکہ میں اسے ہاسپٹل لے جاؤں۔ اتنے بھاری لباس میں اسے وہاں لے جانا مناسب نہیں۔ عالم خان کی بات پر سب میں ہی سراسیمگی سی پھیل گئی۔ عورتیں پھر سے آپس میں چاما گوئیاں کرنے لگیں۔ سماپ بیگم پریشانی کے عالم میں آگے بڑھیں۔ او میرے اللہ، اس لڑکی کی پریشانیاں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ملازمہ کی مدد سے انہوں نے لالہ رخ کے کپڑے تبدیل کر دیے تھے۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عالم خان اسے لے کر ہسپتال روانہ ہو گیا تھا۔ سماپ بیگم نے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی، مگر عالم خان نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ گھر میں مہمانوں کا ایک ہجوم ہے۔ وہ جلد ہی لالہ رخ کی دوا لے کر گھر آ جائے گا۔ اسے پکا یقین تھا کہ لالہ رخ شدید کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی ہے۔ ہسپتال کافی فاصلے پر تھا۔ جس وقت عالم خان نے لالہ رخ کو اسٹریچر پر ڈال کر ڈاکٹرز کے حوالے کیا، اسے یوں لگا جیسے اس کا
دل بھی لالا رخ کے ساتھ ہی اندر چلا گیا ہے۔ وہ بےتابی سے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹرز کی جانب سے کسی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا وقت گویا پہاڑ سا بن گیا ہے، اور تبھی اسے سامنے سے ڈاکٹر آتی ہوئی نظر آئیں۔ مبارک ہو مسٹر عالم خان، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کی مسز بھی ہوش میں آ چکی ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ کہ انہیں ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ پریگننٹ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر انہیں نہیں پتہ تھا تو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے عالم خان سے کہہ رہی تھی۔ شاید یہ اس کے لیے بہت ہی حیرت انگیز لمحہ تھا۔ عالم خان سکتے میں رہ گیا تھا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کتنا وقت گزر گیا ڈاکٹر صاحب، اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے آواز نکلی، اور وہ خود حیران رہ گیا اس نے یہ سوال کیسے پوچھ لیا تھا۔ ڈاکٹر ایک لمحے کے لیے چونکی۔ 3 مہینے تو گزر ہی چکے ہیں، باقی اصل وقت کا اندازہ رپورٹس آنے کے بعد ہی ہوگا۔ ڈاکٹر جواب دے کر آگے کی طرف چلی گئی تھی۔ عالم خان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر دے مارے۔ لالا رخ کو وہ کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی؟ اس کے معصوم صورت کے پیچھے کس قدر گھٹیا کردار تھا وہ جانتا تھا۔ ریحان تو اسے ہاتھ لگائے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو پھر آخر وہ حاملہ کیسے تھی؟ سامنے سے لالا رخ آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھیں اور اس کا رنگ معمول سے زیادہ زرد پڑ رہا تھا۔ اس نے عالم خان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور لرز کر رہ گئی۔ عالم خان کی نگاہ میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی جس کا کوئی حساب ہی نہ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر الٹے قدموں ہاسپٹل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ لالا رخ تقریباً بھاگنے والے انداز میں اس کے پیچھے باہر آئی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے وہ اپنے جبڑے بیچے خود پر ضبط کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ لالا رخ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ جس وقت عالم خان لالا رخ کو لے کر حویلی میں داخل ہوا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی شخص خوردہ انسان ہے۔ لاؤنج میں سماپ بیگم چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی انہی دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے شکر ہے اپنے قدموں پر چل کر واپس آئی میری بہو۔ کیا ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ سماپ بیگم لپک کر آگے بڑھی اور انہوں نے لالا رخ کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ عالم خان نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ لالا رخ پر ڈالی اور بولا، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ اماں جان مبارک ہو، آپ کا بیٹا جو نکاح کے بعد انہیں ہاتھ لگائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، ان کا بچہ اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ عالم خان کی بات تھی یا گویا کوئی پہاڑ؟ سبھی عورتوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ خود سماپ بیگم بھی ہکا پکا لالا رخ کی جانب دیکھ رہی تھی جو شرم کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رپورٹ کو وہیں پھینکا اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سماپ بیگم نے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ لیے تھے۔ عالم خان تھکے ہارے انداز میں وہیں صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آخر وہ کیسا نصیب رکھتا تھا؟ جس لڑکی کو اس نے بچپن سے چاہا وہ اس کے بھائی کی بیوی بنا دی گئی، اور پھر اب جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی تو اس کے کردار پر اتنا بڑا دھبا لگا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھ پا رہا تھا۔ عالم خان اپنے دل کو وسیع کرو، وہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ سماپ بیگم کی آواز آئی تو عالم خان نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں جان؟ آخر آپ اتنی مثبت سوچ کیوں رکھتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں اگر یہ سب سچ ہے تو نکاح سے پہلے اس نے ریحان بھائی کے ساتھ… وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا اور اس نے اپنا ہاتھ زور سے صوفے پر دے مارا۔ سماپ بیگم خاموش سی ہو گئیں۔ ہاں میں جانتی ہوں ایسا ہی ہوا ہے، مگر تم صرف اتنا سوچو کہ تمہارا وہ بھائی ہے جو جوانی میں مر گیا، یہ بچہ اس کی نشانی ہے۔ ریحان باہر کے ماحول میں پلا بڑا تھا، ہو سکتا ہے یہ اس کی خواہش ہو، تم جانتے تھے وہ ہر بات منوا لیا کرتا تھا۔ لالا رخ کو میں جانتی ہوں وہ ایسی نہیں ہے، یقیناً وہ ریحان کے آگے مجبور ہو گئی ہوگی، اللہ اس کی مغفرت کرے، مگر تم بھی لالا رخ کو معاف کر دو اور زندگی شروع کرو۔ حویلی کو خوشیوں کی ضرورت ہے۔ سماپ بیگم کی آواز آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ عالم خان ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔
ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ تبھی رخسانہ چچی کی آواز آئی، کیا کرتی ہو سما؟ آپ کب تک اس لڑکی کی طرفداری کرو گی؟ تم اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالنا بند کرو، اتنا بڑا گناہ لے کر گھوم رہی ہے وہ، اور تم پھر بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ رخسانہ چچی کی آواز پر سما بیگم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ یہ میرے گھر کی بات ہے رخسانہ، بہتر یہی ہے کہ تم اس کا ذکر کہیں باہر مت کرنا۔ وہ میرے بیٹے کا بچہ ہے اور کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے آخر میں ایک سخت نگاہ عالم خان پر ڈالی۔ وہ بے بس نگاہوں سے ماں کو دیکھتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی اس نے ایک نفرت بھری نگاہ لالہ رخ پر ڈالی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم اپنے وجود میں یہ گناہ لیے پھر رہی ہو۔ ریحان بھائی تو نکاح کے فوراً بعد اس دنیا سے چل بسے تھے، کیا تمہارے اندر اتنا بھی صبر نہ تھا کہ رخصتی تک خود کو روک سکتی؟ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی؟ معصومیت کے پیچھے انتہائی گھٹیا کردار ہے تمہارا۔ عالم شاہ نے ہاتھ میں پکڑا وہ موبائل زور سے زمین پر دے مارا تھا۔ لالہ رخ نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مگر میں تمہیں قبول کر لوں گا کیونکہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، مگر بھول جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کبھی محبت سے رہ سکوں گا۔ تم میری نظروں میں گر چکی ہو۔ عالم خان کی بات پر وہ بے اختیاری اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور چلتے ہوئے عالم خان کے نزدیک آ کر رکی۔ آپ صرف اس لیے مجھے گرا ہوا سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں حاملہ ہوں اور آپ کا بھائی تو مجھے ہاتھ لگائے بغیر ہی مر گیا، مگر مجھے قبول کرنے پر تیار ہیں کیونکہ آخرکار یہ آپ کے بھائی کا بچہ ہے۔ تو پھر سن لیں ایک آخری سچ کہ یہ بچہ آپ کے بھائی کا بھی نہیں ہے۔ لالہ رخ کی آواز پر عالم خان پھٹی پڑی نگاہوں سے اسے چند لمحے دیکھتا رہا، اور پھر جب اسے اس کی بات سمجھ آئی تو اچانک ہی ایک زوردار تھپڑ لالہ رخ کے گال پر ثبت ہو گیا۔ تم اس لائق ہی نہیں کہ تم کسی کی بیوی بنو۔ نفرت سے اس کی جانب دیکھتا ہوا عالم خان دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ لالہ رخ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آج دوسری دفعہ اس کی زندگی اجڑ چکی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ آدھی رات تک وہ گاڑی لیے نہ جانے سڑکوں پر کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جا کر لالہ رخ کو قتل کر دے یا اپنا سر پھاڑ لے۔ وہ آج تک ایسی لڑکی سے محبت کرتا آیا تھا جس کے کردار پر اتنا بڑا سوالیہ نشان تھا۔ صبح وہ واپس آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ مہمان جا چکے تھے۔ سما بیگم سرخ آنکھوں کے ساتھ لاؤنج میں وہیں بیٹھی تھی جہاں وہ رات انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ عالم خان ان سے نظریں ملائے بغیر مہمان خانے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ سما بیگم نے نظریں چرا لیں۔ وہ کتنا اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی، جانتی تھی کہ وہ ایک مرد تھا۔ مہمان خانے میں سگریٹیں پھونکتے اور ہر آنے جانے والے سے جھگڑا کرتے عالم خان نے چند دن کس طرح گزارے یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ لالہ رخ کو معاف کر دے، مگر یہ سب ناممکن تھا، اور جس روز اس کی برداشت جواب دے گئی وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آج اسے طلاق دے دوں گا۔ کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ وہ بس یہی سوچتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے تک آیا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی سلام پھیر رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہوئے اس کی نگاہ عالم خان پر گئی جو اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ نمازیں پڑھنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے لالہ رخ بی بی، اور گناہ بھی ایسے جو تم اپنے ساتھ لیے گھوم رہی ہو۔ تمہاری تو سزا جہنم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نفرت بھری آواز میں عالم خان کہتے ہوئے اس کے پاس رکھے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس کے جوتے کا رخ لالہ رخ کے چہرے کی جانب تھا۔ لالہ رخ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس سے پلٹ کر عالم خان کو دیکھا۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے کس بوائے فرینڈ کا تحفہ ہے؟ شہر میں رہتی ہو نا، تم ضرور کوئی کارنامہ کیا ہوگا۔ عالم خان مزید بھی شاید کچھ کہتا، مگر اچانک لالہ رخ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے بس کر دیں۔ اگر میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری مسلسل کردار کشی کریں۔ آخر آپ ایک دفعہ سن تو لیں، یہ سب میں نے خود نہیں کیا۔ جس روز ہمارا نکاح ہوا تھا اور ریحان مجھے لے کر شہر واپس جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو نے ہماری گاڑی روک لی
انہوں نے نہ صرف میرا زیور لوٹا بلکہ انہوں نے میری عزت بھی پامال کر دی تھی۔ ریان انہیں روکتے رہے مگر انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ریان کو گولی مار دی۔ ریان مجھے نہیں بچا سکے اور نہ میں ان کو۔ میں نے اس روز سب کچھ کھو دیا۔ جس وقت آپ لوگ میرے سراہنے پہنچے تھے میں وہاں سب کچھ لٹا کر بیٹھی صرف اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ میں یہ سب کسے بتاتی؟ مجھے لگا شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا ہے کہ میرا پردہ رہ گیا، مگر میں حیران ہوں کہ اس نے آپ جیسے شخص کا انتخاب میرے لیے کیا جو سچائی جانے بغیر صرف مجھ پر انگلی اٹھانا جانتا ہے۔ لالہ رخ کھویا پھٹ پڑی تھی۔ ہالے کی صورت میں لپٹا ہوا دوپٹہ ڈھلک کر اس کے شانوں سے نیچے جا گرا تھا۔ آنسو کی ایک قطار کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عالم خان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ سب تو اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ لالہ رخ کی بے قابو ہوتی تھی سسکیاں بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ عالم خان شرمندگی کے سمندر میں سر تا پیر تک غرق ہو گیا۔ بس یہی تھی اس کی محبت کی حیثیت۔ اس کا جی چاہا وہ لالہ رخ کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگ لے اور اگلے ہی پل کمرے کے کھلے دروازے سے سماپ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں لالہ رخ؟ تم کہانی کو کبھی کوئی موڑ دے دیتی ہو اور کبھی کوئی موڑ۔ میں تمہارا ساتھ دے دے کر تھک گئی اور تم ہر بار اپنے کردار پر ایک نیا سوال اٹھا دیتی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہمارے ریان کا ہے، مگر یہ نہ جانے کس کی اولاد ہے۔ اس کے ساتھ میں تمہیں اس حویلی میں کیسے قبول کر لوں؟ سماپ بیگم کی آواز میں تلخی اور بے بسی ایک ساتھ تھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں وہیں بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ لالہ رخ سسکیاں لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی اماں جان، یہ سب کچھ میں نے خود نہیں کیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اچانک ہی اس نے سر اٹھایا اور عالم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ آپ نے دکھ کے وقت میں میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھ پر شک کیا ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ عالم خان تڑپ سا گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر لالہ رخ کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو لالہ رخ، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تم معاف نہیں کرو گی تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں اپنی مردانگی کے گھمنڈ میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ میں نے جسے بچپن سے چاہا کم از کم مجھے اس کے کردار پر بھروسہ تو ہونا ہی چاہیے۔ عالم خان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا، اپنی اپنی غلطیوں پر پریشان تھا، مگر خدا کو ان سب پر رحم آ چکا تھا۔ سماپ بیگم نے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر لالہ رخ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ وہ اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئیں۔ عالم خان لالہ رخ کے سامنے بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، اور رو تو لالہ رخ بھی رہی تھی مگر اس کے دل کو قرار آ رہا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام آزمائشوں کے بدلے میں اسے ایسا شوہر دے دیا تھا جو اب زندگی پر اس پر کبھی شک نہیں کر سکتا تھا۔ عالم خان نے آگے بڑھ کر لالہ رخ کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے سسکتے ہوئے وجود کو سہارا دیتے ہوئے وہ خدا سے معافی مانگ رہا تھا۔ بے شک ان کا نقصان بہت بڑا تھا، مگر نقصان کے بعد کا ازالہ کرنے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا۔ انہیں آنے والے اچھے دنوں کی امید تھی۔ لالہ رخ کے آنسو پوچھتے ہوئے عالم خان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آنے دے گا۔ آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا چینل کو۔ اللہ حافظ۔